ارشاد صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ چونکہ ایجوکیشن رپورٹر ہیں، بڑے طویل تجربہ ہے. ارشاد صاحب یہ بتائیے گا، جو پیرنٹس جو ہیں اپنی شکایت کے ازالے کے لیے کن کن فورم پہ جاتے ہیں اور ان کا کیا داد رسی کوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دوسری، یہ جو فیسوں میں اضافہ ہے یہ کسی بنیاد پہ ہونا چاہیے نا، جیسے کہ پیٹرول بڑھ جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس طرح بہت ساری چیزوں کی قیمتیں اس وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا ہے. جو اسکول فیسز میں اضافہ ہے اس کے پیچھے کیا اکنامکس کار فرما ہے؟ اور دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ جو اسکول ٹیچرز کو جو تنخواہیں ہیں وہ ان کی بڑھوتری کی یعنی ان میں اضافے کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کیا کہیں گے ارشاد صاحب؟ سوائن صاحب آپ کا شکریہ کہ اتنا اہم موضوع ہے یہ، اور پھنسی ہوئی ہے آپ کی جو قوم ہے، چند لوگوں کے سوا آپ 2% کہہ لیں یا 3% لوگ ایسے ہیں جنہیں آمدن کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، باقی سارے اس جھنجھٹ میں ہیں. تو ان کی آنکھوں میں خواب ہے اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلانے کا، ان کا مستقبل بہتر بنانے کا. دوسری طرف ان کو سامنا ہے سرکار کے ایسے اسکولوں کا جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت کتنے پیسوں کی چھری والدین پہ چلا دے گا. ایک تو جو فیسوں میں اضافہ ہے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جن سکولوں کی فیسیں 5,000 سے کم ہیں وہ 5% سالانہ اپنی فیس میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن آج تک اس قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں پرائیویٹ سکول مالکان جو ہیں وہ بچوں سے نصف فیس وصول کریں گے، لیکن اس پہ بھی عمل نہیں ہوا، پوری فیس لی جاتی ہے. تیسری جو لوٹ مار کا سلسلہ وہ یہ ہے کہ بچے پیپر دیتے ہیں مارچ میں. سندھ میں شاید انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بچوں سے چھٹیوں میں شاید پوری فیس نہ لی جائے یا آدھی فیس لی جائے، ایسا ہے کوئی؟ آپ نہیں عثمانی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے، جو ان کی ڈائریکٹر سکولز ہیں سندھ کی، انہوں نے پہلا سٹیپ اٹھایا ہے. پنجاب میں ابھی اس حوالے سے سٹیپ نہیں اٹھا کہ پیپر ہونے ہیں میٹرک کے بچوں کے مارچ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے والدین سے فیس اپریل تک کی لے سکتے ہیں، مئی، جون اور جولائی کی فیس آپ نہیں لیں گے چونکہ بچوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. سمر ویکیشن کی بات کر رہے ہیں، سمر ویکیشن بھی، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے لیبارٹری کے جو ہے ان کو پریکٹیکل کرانے ہیں، بہت ساری وجوہات بتاتے ہیں. پنجاب میں یہ سلسلہ لوٹ مار کی حد تک چلا گیا ہے کہ بچہ میٹرک کے پیپر دے کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد 2 مہینوں کی تنخواہ فیس اسے اس کے والدین کو دینی پڑتی ہے. ورنہ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ نہ تو اس کا رزلٹ دیتے ہیں، نہ اس کو سرٹیفکیٹ، کوئی چیز نہیں دیتے. وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے، مجبوراً انہیں 2 ماہ کی ایکسٹرا فیس دینی پڑتی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ والدین کہاں جا کے کارروائی کر سکتے ہیں، شکایت کر سکتے ہیں، وہ جہاں بھی جا کے شکایت کر لیں ان کی شکایت سنی ہی نہیں جاتی ہے، چونکہ ہر جگہ پہ ایک مافیا ہے، ہر جگہ پہ یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. جو آپ کے سکول مالکان ہیں ان میں ایم پی ایز بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ بھی ہیں، اس لیے چلے ناظرین، شیخ ارشاد صاحب اور شیخ امتیاز صاحب نے بڑے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے ہیں سکولز مالکان کی طرف سے. سکول مالکان کے نمائندے موجود ہیں. جی کاشف صاحب، کافی یہاں پہ 3-4 کوسچنز اٹھے ہیں تو آپ ان کیسے رسپونڈ کریں گے؟ سر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے معزز جو مہمان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک تو جو مافیا کا لفظ ہے ایک اسکول کے تعلیم کے لیے، اس کو برائے مہربانی یہ نہ کہا جائے میڈیا پہ، کیونکہ اس کے حوالے سے ہم نے پیمرا میں ایک درخواست دی تھی اور یہ 1-2 سال پہلے قبل کی بات ہے، اور اس میں ہم نے پیمرا کو باقاعدہ یہ ہدایت کی تھی اور میری تنظیم کی طرف سے یہ گئی تھی کہ کائنڈلی یہ جو مافیا کا ورڈ ہے اس کو یہاں پہ حذف کیا جائے اور میڈیا میں نہ اس کو چلایا جائے،
کیونکہ جو تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں لوگ ان کے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں. اب میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ چلے میں اپنے مہمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو مافیا نہ پرائیویٹ اسکول مالکان کہہ سکتے ہیں. اب میں اس میں کیٹیگرائزیشن آپ کو بتاتا ہوں نا ہے کیا. ابھی ہماری رہنمائی فرما دیں کہ جو لوگ پیسے چھین رہے ہیں. میں سر بتاتا ہوں، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب ہم پنجاب کی بات کریں، پنجاب لیول کی، کیونکہ شیخ صاحب نے پنجاب میں تحریک التوا جمع کروائی ہے. پنجاب میں اس وقت جو ہے پرائیویٹ اسکول تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول یہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے، اور سرکاری اسکول 48,000 ہے، جس میں سے ابھی تک 12-14 ہزار جو ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے گئے، وہ این جی اوز کو جو پرائیویٹ ہو گئے. 80,000 سے کم ہو کے نا یہ 40-42 پہ آ گئے. جی اس کو بھی اتار رہے ہیں اپنے. ہاں جی. اب اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جو 1.5 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس میں 85% وہ اسکول ہیں جن کا فیس اسٹرکچر جو ہے 4,000 سے کم ہے. یہ پنجاب کی آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ فیکٹس اینڈ فگر حکومت کے پاس بھی ہیں. اور اس 85% میں بھی 80% وہ اسکول ہے جو 2,000 سے کم فیس لے رہے ہیں. گورنمنٹ ایک بچے کے اوپر جو فی یہاں پہ پیسے خرچ کر رہی ہے پنجاب کے اندر، وہ تقریباً 7 سے 8 ہزار روپیہ کا وہ فگر انفلیشنری ریٹ کو کر کے وہ بنتا ہے. کے پی کے میں 13,000 سے زیادہ جا رہی ہے اس کی فگر جو ہے. پرائیویٹ اسکول جو ہے وہی چیز 500، 1,000، 1,500، 2,000 میں دے رہے ہیں، اور یہ 80% آپ کو اسکولوں کی بات کر رہے ہیں. اب یہ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب. کیوں دے رہے ہیں جی؟ کیوں دے رہے ہیں مطلب مثلا آپ اتنے سستی کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں تعلیم کے لیے افورڈیبلٹی کی بات جو ہے ہر یہاں پہ ایک فری اکانومی یہاں پہ چل رہی ہے، جو جہاں پہ یہ دے سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم دے سکتے ہیں، ہمارے پاس بلڈنگز ہیں، چیزیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے. اکانومی کی بات ہے. ایگزیکٹلی اکانومی کے ہمیں بھی اب یہ بزنس بنا دیا گیا نا کہ 24 قسم کے ٹیکسز دیے جاتے ہیں. خدمت کی بات تو نہ ہو. نہیں دیکھیں، جب انہوں نے ہمیں جان بوجھ کے ہم پہ کمرشل بل ٹھوپ دی ہے، 3 بجلی پانی گیس کے کمرشل ہم دیتے ہیں، ای او ڈی آئی سوشل سیکورٹی ہم دے رہے ہیں، جس کی 500 روپیہ فیس ہے جس اسکول کی پرائیویٹ کی، اس سے بھی اتنے پیسے لیے جاتے ہیں. جس کی 50,000 ہے اس سے بھی اتنے ٹیکس لیے جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس چیز کو کس طرح کیٹر کریں کہ جس میں ٹیکسز کی شرح جو ہے 500 کے فیس والے کے لیے بھی سیم ہے، 50,000 والے کے لیے بھی سیم ہے. یہاں تو گورنمنٹ کے پاس یہ پٹ گیا کہنے اکانومی میں ہم یہاں پہ دے رہے ہیں، ہر مہینے اربوں روپے کا ہم سے ٹیکس لے کے گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے اپنے اللہ تعالیٰ میں جہاں پہ بھی کر رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر بھی سر دبا ہوا ہے، اور پرائیویٹ سکولز بھی ہیں، ان کے بھی مسئلے مسائل ہیں. اب میں سر کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں، دو تین چیزیں کی. شیخ صاحب کہہ رہے تھے، شیخ صاحب نے جو لا کی بات کی تھی کہ جو 5,000 سے جو فیس جو زیادہ ہے یا کم ہے اس کو پرسنٹیج کی انہوں نے بات کی، تو میں اس کی تصحیح کر دوں کہ جو 4,000 سے کم جس کی فیس ہے جن اسکولوں کی، اس کے اوپر کوئی قسم کی پابندی نہیں ہے، کیپنگ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے فیس بڑھا سکتے ہیں. جس کی 4,000 سے اوپر ہے وہ 5% تک بڑھا سکتا ہے. یہ کورٹ کے فیصلے؟ جی کورٹ کا فیصلہ، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ. اور اس کے بعد 8% تک اجازت یہ دی گئی ہے اسپیشل کیسز میں کہ اگر آپ کا انفلیشنری ریٹ یا کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ جو اسکول ہے وہ ڈی سی کے پاس اپنی درخواست لے کے جائے گا، اور ڈی سی اس کو ریویو کرے گا. وہ کمیٹی جو ڈی آر اے کی ہے وہ ریویو کر کے 8% تک اس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنی فیس وہ بڑھا سکتے ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ ان کی چیز ہوگی. دوسری انہوں نے بات کی تھی جو لاز کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، لا کی اب میں بات کرتا جاؤں کہ لا جو بنتے ہیں کیبنٹ سے اپروو ہوتے ہیں، کیبنٹ ہی اس کو اپروو کرتی ہے. اور یہ جو لا بنا تھا یہ فیس کے حوالے سے، یہ مراد راز صاحب کے ٹائم پہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ بنا تھا. اور یہ جو کیس گیا تھا ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں گیا تھا، اور وہیں سے یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی انہوں نے یہ اس کو پرسیو کیا، اور یہ ہوتا ہوا یہ کیپنگ لگ کے یہاں پہ اس طرف اب آ چکی ہے، یہ اور ابھی تک یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ جو فی کی انہوں نے بات کی ہے، فی کی میں نے آپ کو کیٹیگرائزیشن کی بات کی ہے، اس کو گورنمنٹ بھی اگنالج کرتی ہے. اور جو ٹیچرز کی انہوں نے بات کی ہے کہ سیلریز کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں ہمارے جو ٹیکسز جو 24 قسم کے ٹیکس دیے جا رہے ہیں، اگر ان ٹیکسز کی شرح ختم کر دیں اور بالکل کم کر دیں تو سیلریز بھی بڑھ جائیں گی، انفراسٹرکچر بھی اور مزید بہتر ہو جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سے بھی اسی طرح یہ ٹیکسز لینے ہیں اور ہر شعبے میں جس کو ہمیں کمرشل کر دیا گیا ہے، ہم سے تو کمرشلائزیشن فیس بھی بڑھا دی گئی ہے ایک اسکول کی جو ہے. اب ہم وہاں پہ تعلیم دیں، ابھی پاکستان کا آپ حساب لگائیں کہ جو لٹریسی ریٹ ہے 58% تک کہا جاتا ہے کہ ہمیں کرنٹلی 58 ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو لٹریسی حقیقی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 28 سے 30 کے درمیان پھر رہا ہے. اب اس کے اوپر بھی ورکنگ کرنے کی بات ہے. جب تک کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ نہیں لیں گے، ہمیں ساتھ نہیں ملائیں گے تو گورنمنٹ کس طرح کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ تو پرائیویٹ